قرآن پاک میں جا بجا لفظ شکر استعمال ہوا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں شکریہ کہہ لیں، عربی میں جزاک اللہ کہہ لیں، انگلش میں تھینکس کہہ لیں۔ کافی جگہ پہ قرآن پاک میں یہ شکر کا لفظ شاکر، تشکرون، اللہ نے انسانیت کو ترغیب دی ہے کہ آپ شکریہ ادا کیا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس کے بعد جب بھی کوئی بندے کے اوپر کوئی نعمت والا معاملہ کرے، آسانی والا معاملہ کرے، تو اس کا بھی شکریہ لازمی ادا کیا کریں۔ شکر کہتے کسے ہیں؟ محاورتاً آپ یوں سمجھیں کہ اس کا معنی یہ ہے، کسی جانور کی اگر سیوا کم کی جائے اور کم سیوا پر توقع سے زیادہ پروگرس دے دے تو اس کو شکر کہتے ہیں۔ اور اگر اسی طرح اگر انسانی محاورے میں لیا جائے تو کسی انسان کا اگر تھوڑا سا کام کر دیا جائے تو وہ تھوڑے کام پر کسی کام کرنے والے کا شکر اس سے زیادہ ادا کر دے تو اس کو کہتے ہیں شکر۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ نے اپنے شکر کو لازم ملزوم قرار دیا بندے کی شکریہ کے ساتھ کہ آپ بندوں کا شکر ادا کیا کریں۔ قرآن پاک میں جہاں قربانی کے آیات کا ذکر ہے سورہ حج میں، تو اس آیت کے آخر میں بھی جو الفاظ آئے ہیں کذالک سخرناھا لکم لعلکم تشکرون، یہ جانوروں کو، یہ بیل، یہ اونٹ، یہ گائے، یہ بکری، یہ دمبا، ان سب کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے کنٹرول میں دے دیا، اس لیے وہ سر تسلیم خم کر کے لیٹ جاتے ہیں، آپ ان پہ چھری چلا دیتے ہیں۔ اور یہ کس نے کیا؟ کذالک سخرناھا لکم، تمہارے لیے کیا میں نے۔ کیوں کیا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ شکر ادا کرو۔ ومن رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار، میں نے دن رات کا نظام بنایا، لتسکنوا فیہ، رات کو سو جایا کرو، ولتبتغوا من فضلہ، دن کو کام کیا کرو، پھر کیا کرو؟ لعلکم تشکرون، شکر ادا کیا کرو۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، زمین پہ تمہیں حکومت دے دی، سلطنت دے دی، تمہیں پاور والا بنا دیا، طاقت والا بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم لوگوں پہ ظلم و ستم کرنا شروع کر دو، تم ڈنڈا پکڑ لو، تم طاقت کا مظاہرہ کرنا شروع کر دو، نہیں۔ اللہ کہتے ہیں جب حکومت مل جائے، تمکین فی الارض ہو جائے، زمین تمہارے کنٹرول میں آ جائے، تو بہت کم ہیں، قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہیں جو اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں، جو شکر ادا کرتے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے ہیں، میں نے پیدا کیا ہے، لیکن اس میں بہت کم ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں اس بات سے کہ شکر ادا کرنا اللہ کا ہو یا بندے کا ہو، جزاک اللہ کہنا، شکریہ کہنا، یہ ہماری زندگی سے سمجھ لیں کہ نکل چکا ہے۔ آپ حضرات میں سے کسی نے اگر دیار غیر کا سفر کیا ہو، یورپ کا کیا ہو، جہاں پہ اسلام کا کوئی نام بھی نہیں ہے، نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ جنت کو مانتے ہیں، نہ آخرت کو مانتے ہیں، نہ اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، لیکن یقین کریں آپ ان کا کوئی کام کریں وہ فوراً کہیں تھینکس، شکریہ۔ بلکہ
آپ نے کوئی چیز ان سے خریدی، آپ کو پسند نہیں آئی، آپ نے وہ چیز جا کر واپس کر دی، اس واپسی پر بھی وہ کہتے ہیں جزاک اللہ، شکریہ، تھینکس۔ اور ایک ہم ہیں، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، جنت کا بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول کے امتی ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، ہمارا بہیو انسانیت کے ساتھ کیا ہے، ہمارا رویہ کیا ہے؟ کیا ہم بھی کوئی آدمی کسی کا کوئی کام کر دے، کام کرنے والا چاہے سرکاری ملازم ہو، چاہے پرائیویٹ بندہ ہو، چاہے سوسائٹی کا کوئی فرد ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے رشتہ دار نہ ہو، کوئی بھی کام کر دے تو کیا ہم تہ دل سے اس کو جزاک اللہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اور یہ وہ عمل ہے جس کی بارہا جا بجا کئی مقامات پر اللہ نے ترغیب دی ہے کہ شکریہ کہا کرو۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکریہ کہو، شکر ادا کرو، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں زیادتی کر دوں گا نعمتوں میں، بارش کر دوں گا نعمتوں کی، کثرت کر دوں گا، تم مزے کرو گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم شکریہ نہیں کہو گے، اور شکریہ کا کہنے کا مقصد یاد رکھنا دل سے بھی ہو سکتا ہے، زبان سے بھی ہو سکتا ہے، اعضاء سے بھی ہو سکتا ہے، اور دل سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جذبہ ہو شکریہ ادا کرنے کا، جذبہ ہو۔ بہت ساری کمپنیوں میں پاکستان کے اندر بھی اب یہ رویہ اختیار کر لیا ہے، اور بدقسمتی سے میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ حالانکہ اسلام کا حصہ تھا، شریعت نے ہمیں ترغیب دی تھی اس کام کی، لیکن ان کمپنیوں نے باہر کی کمپنیوں سے کاپی کر کے یہ رویہ سیکھ کر کوئی چیز لیتے ہیں تو وہ لیٹر آف تھینکس گھر بھیجتے ہیں، شکریہ کہ آپ نے یہ چیز ہم سے خریدی ہے، لیکن یہ رویہ ہم نے خود نہیں اپنایا، غیروں نے ہمیں سکھایا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر گئے تھے کہ آپ ایسا کرو، ہم نہیں کر رہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یاد رکھنا اگر تم شکریہ ادا نہیں کرو گے، میرا شکر ادا نہیں کرو گے تو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ میں تمہیں ایک قصہ بتاتا ہوں، اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک قصہ بتاتا ہوں۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ۔ اللہ نے قوم سبا کا قصہ قرآن پاک میں ذکر کیا ہے۔ یہ وہ قوم سبا تھی، آپ ان کے باغات، ان کے سبز و شاداب رہنے کی جو جگہ تھی اتنی خوبصورت تھی کہ وہ جنت کی مثال پیش کر رہی تھی، جنت کی نظیر دنیا میں پیش کرتی تھی۔ اتنے کلومیٹر، سینکڑوں کلومیٹر لمبے باغات تھے، دائیں بائیں پہاڑوں کے بیچ میں، اور چشمے بہتے تھے۔ یہ قرآن سورہ سبا میں آپ کھولیں تو اس میں یہ سارا ذکر ہے، چشمے قدرتی بہتے تھے، اور نہ کوئی مچھر، نہ کوئی زہریلا جانور، کچھ بھی نہیں تھا، ٹھنڈی ہوائیں۔ اور حدیث پاک میں آتا تھا کہ اتنے میوے تھے، اتنے بھرے ہوئے باغات تھے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، توڑنے کی زحمت نہیں پڑتی تھی۔ یہاں تک کہ ابو قتادہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے سر پہ ٹوکرا رکھ کے اس باغ کے بیچ سے گزر جاتی تھی تو بغیر توڑے ہوئے وہ خود بخود ٹوکرا میووں سے بھر جاتا تھا۔ جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا۔ تو اللہ نے ان کو دو باتوں کی تلقین کی کہ اللہ کی وحدانیت پہ ایمان رکھو، یقین کرو کہ سب کچھ جو کچھ بھی دیا ہے یہ میرے اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور ساتھ ساتھ تم ایسے کام کرو کہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اور اس کی نعمتیں جتنے تو شروع میں انہوں نے اس بات کی
جو ہے وہ پریکٹس کی، عمل بھی کیا، اور اللہ نے وہ نعمتوں کی بارش بھی اللہ پاک فرماتے رہے، میوے بھی ان کو ملتے رہے، سارا کچھ ان کو ملتا رہا۔ لیکن جب وہ کثرت ہو گئی تو پھر کیا ہوا؟ آکڑ آ گئی، تکبر آ گیا، نخوت آ گئی، اللہ کو بھول گئے، شکر کہنا چھوڑ دیا، زبان سے بھی اس کا اظہار چھوڑ دیا۔ تو پھر اللہ نے کیا کہا؟ ممزق کل ممزق بلدۃ طیبۃ ورب غفور ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر اس کا پتا پتا باغات کا بکھیر دیا، ٹہنی ٹہنی توڑ کے رکھ دی۔ قرآن پاک میں ذکر ہے، کچھ بھی نہیں بچا ان کا، یہاں تک کہ ان باغات کی جگہ پر کیکر کے درخت، بیری کے درخت، ببول کے درخت اور گندے درخت ہو گئے۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ یہ سارا واقعہ تو میں اس لیے میں بتا رہا ہوں، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، جو صبر کرنے والا ہو، شکر کرنے والا ہو، اس کے لیے بہت بڑی نشانی ہے اس کے اندر۔ مومن کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجب خیز معاملہ ہے مومن کے لیے، کہ اگر اس کو اللہ نعمت دے دے تو اس پہ وہ شکر کرتا ہے تو تب بھی اس کو اجر مل جاتا ہے، اور اگر اللہ اس کو کوئی پریشانی دے دے، کوئی مصیبت دے دے، کوئی تنگی دے دے، کوئی بھی معاملہ آ جائے، اس پہ وہ صبر کرتا ہے، صبر کے نتیجے میں تب بھی وہ اجر کما لیتا ہے، واویلا نہیں کرتا، التجا نہیں کرتا، روتا دھوتا نہیں ہے۔ ہاں رونا دھونا اس بات پہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قبرص فتح ہوا، شام کا علاقہ، تو مسلمان فوجیں فاتحانہ انداز میں شہر میں داخل ہوئیں، اسلامی پرچم بھی ان کے قلعے پہ لہرا دیا گیا، اور مسلمان سپاہی کے فتح کی خوشی میں ہر سپاہی مخمور تھا، خوش تھا۔ ایک صحابی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے صحابہ خوش، یہ ابو درداء ایک کونے میں بیٹھ کر رونے لگے، آہو بکا کرنے لگے۔ ایک صحابی آ کے کہنے لگا ابو درداء آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ نے تو ہمیں فتح دے دی ہے، پورا ملک ہمارا ہو گیا ہے، تو اب رو رہے ہیں؟ ایک ٹھنڈی آہ بھری، ٹھنڈی سانس لی اور فرمانے لگے کہ اللہ نے جس ملک کو ہمارے قبضے میں دیا ہے اور فتح کی شکل میں ہم نے اس کو فتح کر لیا ہے، کل یہی لوگ اس ملک کے مالک تھے، ان کی حکومت تھی، ان کی طاقت تھی، ان کا حکم چلتا تھا، آج ان کا ملک ہمارے قبضے میں آ گیا، اور وہ قبضے میں آنے کی وجہ اللہ کی نافرمانی اور اس کی ناشکری تھی۔ تو آج ان کے بیوی بچے بوڑھے سب غلام بن گئے۔ میں روتا اس بات پہ ہوں کہ کل کہیں مسلمان یہی عمل کہیں اختیار کر کے کہیں اسی حالت میں ہم بھی نہ کہیں آ جائیں، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ آپ یقین کریں، تجزیہ کریں کھلی آنکھوں سے، کھلے ذہن سے، آج میرا دیس اس عمل کا شکار ہے۔ ایمان سے عاری، اللہ پہ نا یقین کرنے والے، ان کے سامنے ایک اللہ کا نام لینے والا، اللہ کے رسول کو ماننے والا ہاتھ پھیلا رہا ہے کہ مجھے بھیک دے دو۔ مجھے بھیک دو، میرا ملک ٹھیک ہو اور میرا یہ دیس ٹھیک ہو جائے۔ اس سے بڑی بد نصیبی، اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ
تمہیں حکومت دی ہے، وجعلنا لکم فیہا معائش، تمہیں روزگار دی ہے، تم کیا کرو؟ تم ماتھا ٹیک دو، تم عاجزی اختیار کرو، تم جھک جاؤ اللہ کے سامنے، تم رو دھو اللہ سے مناجات کرو کہ میرے اللہ ایک زمین کا ٹکڑا میری سلطنت میں تجھے میں نے دیا تو نے، اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اے اللہ مجھے یقین ہے کہ آپ ہم سے ناراض ہے، چے جائے کہ رجوع الی اللہ ہو، رجوع الی الکفر ہو رہا ہے، میرا دیس اس وقت اس کا شکار ہے۔ اور جس کے پاس کچھ چار پیسے ہیں، جس کے پاس دولت ہے، اس کی عقل پہ ایسا پردہ پڑا ہے کہ وہ نان پروڈکٹیو کام پہ، غیر تعمیری کام پہ وہ خرچ کر رہا ہے۔ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، چند دن سے جو ہے ایک خبر چل رہی ہے، پاکستان کے بہت بڑے ایک بزنس مین، وہ تقریباً 45 کروڑ روپیہ لگا کر اس بات پر گئے، خود بھی بیٹا پوتا لے کر، کہ آج سے جو 1 صدی پہلے ٹائٹینک تباہ ہوا تھا، اس کو آپ ملبہ دیکھنے کے لیے 45 کروڑ روپیہ لگا دیا۔ یاد رکھنا، ایک بات بڑی اہم عرض کرنے لگا ہوں، یہ اپنے پلے باندھ لے، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اس کی دعا کی برکت ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں، اس کا رحمت کا معاملہ ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں۔ لیکن جب اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو 3 سزائیں اللہ دنیا میں دے دیتا ہے، یاد رکھنا، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو 3 سزائیں دنیا میں ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، عبادت میں مزہ نہیں آتا، سستی ہونا شروع ہو جاتی ہے، عبادت سے لذت اٹھ جاتی ہے، سستی ڈیرے لگا لیتی ہے۔ نمبر 2، رزق میں تنگی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 3، لذت جو دنیاوی لذت، دنیاوی جو مزہ ہوتا ہے وہ مٹی ہو جاتا ہے۔ کروڑوں اربوں ہوتے ہیں لیکن آپ دنیاوی چیزوں میں اس کا مزہ ختم کر دیتا ہے اللہ۔ اور اللہ نے تو سمندر اس لیے تھوڑے بنائے تھے کہ تم اس طرح کی بے مقصد چیزوں پہ پیسہ لگاؤ۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اللہ مقاصد سمندر بیان کر رہا ہے قرآن پاک میں کہ سمندر میں نے کیوں بنائے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، یہ سمندر کو تمہارے قبضے میں دے دیا، کیوں دیا؟ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تازہ تر و تازہ مچھلی کھایا کرو۔ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، دوسرا مقصد سمندر کا یہ ہے کہ اس سے موتی نکالو جو تم پہنتے ہو۔ قربان جائیں، اللہ نے اس کی نعمتیں بھی انسانی مقاصد کے لیے بیان کی ہیں کہ تم استعمال کرو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور پھر یہ جو بڑے بڑے سمندر ہیں اور بڑے بڑے جو آپ کو بحری جہاز دیے ہیں، بڑی بڑی کشتیاں دیے ہیں، یہ اس سے تم کاروبار کرو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور یہ سارے کام میں نے اس لیے کر کے دیے ہیں انسانوں، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شکر ادا کیا کرو۔ مچھلی بھی کھاؤ، موتی بھی نکالو، کاروبار بھی کرو، لیکن ان تمام کرنے کے بعد لعلکم تشکرون، شکر ادا کیا کرو۔ باپ بھی اس کام کے 5 دن لگتے رہے، وہ جہاں تک پتہ چلا کہ اس آبدوز کی آکسیجن کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے وہ تقریباً 96 گھنٹے ہوتی، اور وہ گھنٹے کئی گزر گئے، مر گئے، کھپ گئے۔ ہائے فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اللہ ایسی موت سے بچائے۔
نہ کفن نصیب، نہ دفن نصیب، نہ مسلمانوں کا جنازہ نصیب۔ کدھر گئے کروڑوں روپے، کدھر گئی سلطنت؟ اللہ سلطنت دے، اللہ طاقت دے، اللہ مال دے، اللہ علم دے تو جھک جایا کرو، عاجزی اختیار کرو۔ آج اس دنیا کے اندر یاد رکھنا، جتنے ابھی کفار کو معاشی لحاظ سے مضبوط ہو رہے ہیں، اللہ کی قسم اس کے پیچھے اللہ کے وہ احکامات ہیں جو ہم نے پس پش ڈالے، انہوں نے اپنائے ہوئے ہیں۔ وہ مال کماتے ہیں اور اس کا ایک خاص فیصد حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، انسانیت پہ خرچ کرتے ہیں، اور ہر کام پہ شکریہ، ہر کام پہ معاملات جزاک اللہ شکریہ۔ اب یقین کریں، ایک ملک کی بات ہے جہاں میرے ساتھ معاملہ ہوا، میں نے ایک چیز لی، جب میں واپس آنے لگا تو 5-6 دن کے بعد میں نے کہا یہ چیز بے مقصد چیز ہے، میں اس کو واپس کرتا ہوں۔ میں 5 دن کے بعد وہی چیز بغیر استعمال کیے واپس کرنے کے لیے گیا، میں نے کہا یہ میں نے لی ہے، انہوں نے واپسی بھی کی، ٹھیک ہے، یہ میں انڈونیشیا کا معاملہ بتا رہا ہوں، واپسی بھی کی انہوں نے، اور لینے کے بعد انہوں نے کہا جی بہت شکریہ آپ نے ہمارے مال سے یہ چیز پرچیز کی تھی۔ ہم کرتے ہیں ایسے، ہم کرتے ہیں ایسے، کرے تو صحیح ذرا کوئی معاملہ ایسے۔ بلکہ کسی دکان میں آپ چلے جائیں کوئی چیز لینے کے لیے تو آپ دیکھیں، آپ تھوڑی دیر پسند نہ آئے تو وہ جو تاجر کے منہ پہ 12 بج جاتے ہیں اور وہ ایسی بات ٹچ کر کرتے کہ لینڈ کی آیا سی تھے۔ او بھائی اسلام ہے، یہ دین ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے تھے۔ شکریہ ادا کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سائل آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کھجور تھی، آپ نے اس کو کھجور دی ایک، تو اس نے ایک سمجھ کے نہیں لی، واپس میں نہیں لیتا، حضور نے کچھ نہیں کہا۔ دوسرا سائل آیا تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور دے دی، اس نے لے لی کہ اللہ کے رسول کا عطیہ ہے، شکریہ بھی ادا کیا۔ حضور نے فرمایا ادھر آؤ، آپ کے پاس ایک صحابی کھڑے تھے، آپ نے فرمایا اس کو 20 درہم دے دو، کھجور کے علاوہ 20 درہم اور دے دو، وہ دے دیے۔ آپ نے پھر ایک لونڈی کو بلایا کہ ام سلمہ کے پاس لے جاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اپنی گھر والی کے پاس، ان کے پاس 40 درہم پڑے ہوئے ہیں، اس کو اور دے دو۔ محدثین نے لکھا ہے یہ اس لیے معاملہ اس طرح کیا کہ حضور نے سائل کی زبان سے شکریہ کا لفظ سن کر آپ نے خوشی کی وجہ سے آپ نے یہ عنایت کی ہے اس کو۔ شکریہ، جزاک اللہ، شکریہ۔ اور یاد رکھنا یہ شکریہ، تھینکس سب کہنا ٹھیک ہے، میں اس کو کچھ نہیں غلط کہتا، لیکن اگر آپ کسی کو جزاک اللہ کہیں گے تو اس پہ اللہ آپ کو اجر دے گا۔ کہنا شروع کر دو، ہر ایک کو کہنا، کوئی آپ کا کام کر دے تب بھی جزاک اللہ کہنا ضروری ہے، کوئی نہ کرے، اس نے محنت کی، اس نے سروسز کی، اس نے وقت دیا لیکن کام نہیں ہوا، تب بھی آپ جزاک اللہ کہو۔ کذالک سخرناھا لکم لعلکم تشکرون، میں جانور اس لیے تمہارے قبضے میں دے دیے ہیں کہ تم قربانی کا گوشت کھاؤ، تقسیم بھی کرو، رشتہ داروں کو بھی دیکھو، کیوں؟ لعلکم تشکرون، شکریہ ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ قرآن پاک کے سب سے پہلی جو آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، آپ اندازہ لیں کہ شکر ادا کرنا کتنا ضروری ہے، تعریف کرنا کتنا ضروری ہے۔ قرآن پاک کو کی ابتدا اللہ نے شکر کے لفظ سے شروع کی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے، بازار میں ہو، گھر میں ہو، آپ کی اہلیہ، آپ کی گھر والی اگر آپ کو کھانا پکا کر آپ کے سامنے رکھ دے تو آپ کو کھانا پسند آئے یا نہ آئے، آپ اپنی اہلیہ کو کہا کرو جزاک اللہ آپ نے میرے لیے کھانا بنایا، خدا کی قسم آپ اس کے دل پہ حکومت کرو گے۔ کہنا تو شروع کرو یار۔ آپ کا بیٹا، آپ نے کسی اپنے بیٹے کو کوئی کام کہا، اس بیٹے نے وہ کام کر دیا، تو آپ باپ ہیں، وہ بیٹا ہے،
آپ کا نہیں کہنا بنتا، لیکن آپ اپنے بیٹے کو عادت ڈالنے کے لیے آپ کہیں جزاک اللہ بیٹا آپ نے یہ کام کیا۔ آپ اپنے ملازم کو کہیں، آپ بازار والے کسی کے ساتھ معاملہ اس کو جزاک اللہ کہیں، اس کی عادت اپنانا شروع کر دیں۔